ہے کہ خانقاہ اور درسگاہ ایک ہی ہے. وہی خانقاہ ہے جس میں درس دیا جائے. اگر کسی خانقاہ میں درس نہیں دیا جاتا تو پھر خانقاہ کی ضرورت کیا ہے؟ اب درس جو ہے اصل میں خانقاہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر درس حاصل کر کے لوگ آتے ہیں اور اس کو اور ریفائنڈ نالجیبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو خانقاہ میں آتے ہیں. جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تمام علم حاصل کر لیا, اس کے بعد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے اس جو علم تھا اس کو یوز کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ کسی خانقاہ میں کسی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو لوگ علم حاصل کر کے پہلے خانقاہوں میں آتے تھے اور زانو ادب طے کرتے تھے, کیونکہ علم ایک جو سب سے بڑی اچھی بات کے علاوہ ایک بری بات دیتا ہے, وہ ہم کو کہیں نہ کہیں تکبر دے دیتا ہے. اور اس تکبر کو دور کرنے کے لیے ہم کو ایک شیخ طریقت کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے تمام جو تکبر ہے, جو غرور ہے اور جو تمکنت ہے اور جو تمام چیزیں جو علم کی وجہ سے آ گئیں اس کو نتھار دیتا ہے اور ہمارے علم ناقص کو علم کامل بنا دیتا ہے. اور پھر وہ علم جو ہے وہ عوام الناس کی خدمت کے اس طرح سے کام آتا ہے کہ اور اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ بزرگان دین کہ کوئی نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے, کوئی مخدوم شاہ صفی بن جاتا ہے, کوئی مخدوم شیخ سعد بن جاتا ہے. اور یہ تمام اسٹوڈنٹس جو تھے یہ سب علم والے تھے, لیکن انہوں نے پھر علم حاصل کرنے کے بعد کسی پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے زانو ادب طے کیا تو پھر یہ ولی کامل بن گئے. یہ خانقاہ اور درسگاہ جو ہے ایک الگ نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے. دور حاضر میں ہم لوگ اس کو شاید الگ نظر سے دیکھنے لگے. علم کو جو ہے وہ پھیلانے کا کام خانقاہی نظام سے جس طرح سے کیا گیا ہے بالکل پوری دنیا میں ہوا. ایک بہت اچھی کسی نے بات کہی, مشائخ جو ہے بہت آسانی سے بات, کسی نے کہا کہ یہ عرس کیوں ہوتا ہے, جی تو جواب دیا کہ ایک صوفی نے جواب دیا کہ عرس جو ہے وہ, اس نے کہا کہ عرس کا مقصد کیا ہے. اب کوئی اور ہوتا تو عرس کے تمام مقاصد بتاتا. انہوں نے فرمایا کہ عرس کا مقصد یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے. عرس جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ محافل ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, یہ نعت و منقبت کی محفلیں ہوتی ہیں, یہ کیا نام, یہ جو محفل سما ہوتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ تو کہا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جا سکے, کیونکہ سب سے بہتر کام ہے کھانا کھلانا. تو فرمایا کہ کھانا کھلانے کے لیے یہ عرس ہوتا ہے. اب یہ کھانا کس طرح کا, ایک تو وہ کھانا جو آپ کا پیٹ بھرتا ہے اور ایک وہ کھانا جو آپ کو روحانی غذا عطا فرماتا ہے. تو دونوں چیزوں کے لیے جو سب سے بڑا, جس کو کہہ سکتے ہیں یو کین سے کائنڈ آف کانکلیو, وہ ہوتا ہے عرس. اس میں تمام مشائخ اکٹھا ہوتے ہیں, وہ تمام باتیں کرتے ہیں, وہ کسی خانقاہ میں اکٹھا ہوتے ہیں, کبھی یہاں, کبھی دلی میں, کبھی گلبرگہ شریف میں, کبھی بریلی میں, کبھی بدایوں میں, کبھی دیگر جگہ, تو اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پہ تمام مشائخ آتے ہیں. اور وہ جب دور حاضر کا تو شاید سسٹم بدل گیا, لیکن پہلے یہی تھا کہ تمام جب مشائخ اکٹھا ہوتے تھے تو وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے, بھائی سال بھر میں نے یہ حاصل کیا اپنے ورد و وظائف کے ذریعے, یا اپنی جو بھی ہم نے علم حاصل کیا اس کے ذریعے یہ حاصل ہوا. تو جب مشائخ آپس میں باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے, جیسے آپ لوگ بزنس مین ہیں, بڑی سیمینارز پہ جاتے ہیں تو کہتا ہے کوئی ہم نے اس طرح کیا, اس طرح کیا. تو وہ پھر جب بیٹھتے تھے تو جو سامعین تھے, جو مریدین تھے, متوسلین تھے, وہ بھلے ہی وہ سب نہیں جانتے تھے, لیکن جب کہتے ہیں نا جب برسات ہوتی ہے تو چاہے جتنا بھی چھتری لگاؤ لیکن کچھ نہ کچھ چھینٹیں پڑی جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب مشائخ یہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں کیا کرتے تھے, تو اس کے جو باران رحمت ہوتا تھا اس سے وہ سب بھی فیض یاب ہوتے تھے. بزرگان دین کو جو اپر کلاس تھا اس کو جو فیض ہوتا تھا وہ الگ بات تھی, لیکن جو لوگ آتے تھے عرس میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی فیض یاب ہوتے تھے, وہ بھی سیراب ہوتے تھے. تو یہ عرس کا مقصد تھا. جی یہ خانقاہ اور درسگاہ اور یہ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے. حضرت نظام الدین اولیاء حضرت نصیر الدین چراغی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خانقاہ وہ ہے کہ جہاں کھانا کھلایا جائے, خانقاہ وہ جو ہے جہاں پر لوگوں کو درس و تدریس کا کام کیا جائے, اور خانقاہ وہ ہے کہ جہاں پر لوگ نشست و برخاست کا طریقہ صحیح معنی میں سیکھیں, وہ خانقاہ ہے.